وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں بچے کو داخل کروانا ہو تو کیا طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے آپ کو www.iu یعنی اسلامک یونیورسٹی .edu یعنی education.sa کھولنا پڑے گا۔ iu.edu.sa یہ کھولیں، آپ کو پوری معلومات وہاں مل جائے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا کہ کسی بھی باغ کا پھل لگنے سے پہلے اس کا سودا کرنا کیسا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ گزارش یہ ہے کہ پھل جو ہوتا ہے کسی بھی درخت کو یا اگر کوئی فصل ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہلکا پھلکا بور لگتا ہے، تو اس کی موجودگی میں سودا کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اتنا پھل متوقع ہے۔ لیکن اگر پھل سرے سے لگا ہی نہیں، ابھی 1 سال پہلے اگر آپ سودا کرتے ہیں تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں یبدو صلاح قبل ان یبدو صلاحھا، کہ کسی بھی فصل کا سودا کرنا اس سے پہلے کہ اس کا متوقع پھل جو ہے وہ نظر آ جائے۔ اب پھول لگے ہوئے ہیں نا، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنا پھل آئے گا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، میں ذاتی طور پر ذمہ دارہ کرتا رہا ہوں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو فصل ہے اندازاً اس پر کتنا پھل لگے گا، اس میں کتنا جو ہے وہ جھاڑ آئے گا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سودا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اگلے سال جو آنے والی فصل ہے اس کا ہم ابھی سودا کر لیں، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آ گیا ہے جی، کہیں کو چوٹ لگ جائے تو کیا پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ سفر میں نماز قصر کتنے دن اور سفر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ سفر کی مقدار تو 9 حجازی میل ہیں، 9 میل حجازی، انگریزی میل نہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے دنوں کا، تو دنوں کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن ان میں جو سب سے قوی روایت ہے صحیح بخاری کی، وہ 21 دن والی ہے، جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اتخذناھا سنتاً، ہم نے اس کو سنت سمجھ لیا تھا۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ بینک کے سیونگ سرٹیفکیٹ سے جو آمدن ہوتی ہے وہ حلال ہے یا حرام، اور کیا یہ سیونگ سرٹیفکیٹ خریدنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ یہ حرام ہے جی، اس لیے کہ بینک آپ کے پیسے لے کر ان کو سودی کاروبار میں لگاتا ہے، اور 100 روپے پر وہ 30 روپے سود لیتا ہے لوگوں سے، اور 29 میں سے 5 یا 10 روپے آپ کو دے دیتا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ایسی رقم کا کیا کیا جائے، بہت آسان حل ہے۔ ایسی رقم ایسے آدمی کو دے دیں جس پر سودی قرضہ چڑھا ہوا ہو، تاکہ وہ اس رقم سے سودی قرضہ اتار سکے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ براہ راست اس کا سودی قرضہ اتار دیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا جی مزی بہت آتی ہے، کبھی کبھی منی بھی نکل آتی ہے، مجھے غسل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا علاج کروائیں آپ، اور اس کا علاج کوئی مشکل نہیں ہے، خاص طور پر خوراک کے ذریعے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مزی والی بات تو ماننے میں آتی ہے، لیکن منی والی بات ماننے میں نہیں آتی، کیونکہ منی ہمیشہ لذت کے ساتھ نکلے گی۔ تو منی نکلنے پر تو غسل واجب ہوتا ہے، لیکن مزی پر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ نے سوال کیا ہے کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اکثر و بیشتر آپ لیٹے رہتے ہیں، تو کیا میں لیٹے لیٹے قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے جو بندوں کی صفات ہیں نا، نیک بندوں کی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ تو لیٹے لیٹے بھی آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ تم امام نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا، ہم پیچھے کیا کہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو ہمارے پاس دو اختیار ہیں، ایک ہم بھی سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہیں، یا ہم سمی اللہ لمن حمیدہ کی بجائے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ کہیں۔ تفصیلات کے لیے نماز نبوی، صحیح نماز نبوی عبد الرحمن عزیز صاحب کی کتاب ہے، اردو میں ہے، انٹرنیٹ پر مفت بھی مل جاتی ہے، ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہے، مطالعہ مفید رہے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ سوال آ گیا ہے کہ جن روزوں کا فدیہ ہم دے چکے ہیں، کیا صحت یاب ہونے کے بعد وہ روزے دوبارہ رکھنا ہوں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ فدیہ دینے کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ فدیہ روزوں کا متبادل ہے، تو جب فدیہ دے دیا تو پھر روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا عورت غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ استعمال کر سکتی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں، اور ان میں ایک ہے حلق العانہ، زیر ناف بالوں کو مونڈنا، زیر ناف بالوں کو مونڈنا حلق کے الفاظ ہیں۔ یاد رکھیے کہ بغلوں کا جہاں تک تعلق ہے، مرد ہو یا عورت، اس کے بارے میں ہے نطف الابط، بغلوں کے بالوں کو نوچنا، ان کو کھینچنا ہے، لیکن زیر ناف بالوں کو مونڈنا ہے، اور اس میں نبی علیہ السلام نے مرد یا عورت کی تخصیص نہیں فرمائی، لہذا اگر کوئی عورت سیفٹی ریزر بلیڈ استعمال کرتی ہے تو اس حدیث کی روح سے یہ جائز ہے انشاءاللہ۔